علم ریاضی سمجھتے ہو؟ بولو الجبرا، پریشان بولتے نہیں ہو؟ پڑھیا سی؟ ہاں آج تے بولنا ہے، توجہ سے بات کو سمجھیں۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، توجہ کرو حیران ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا حضرت ایسا عدد بتائیں جو 2 سے لے کر 9 تک 7 پر تقسیم ہو اور برابر ہو، باقی کچھ نہ بچے۔ توجہ ہے؟ باقی کچھ نہ بچے۔ اب میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو اسی وقت کسی زمانے میں ہم بھی ایسا کرتے تھے، سلیٹی نکالتے تھے، زوزاف کل آدھ اعظم نکالتے تھے، پھر کہیں جا کے نتیجہ پہنچتا تھا۔ علی کا علم سمجھو۔ حضرت علی نے فرمایا بھائی ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، کتنے؟ آپ سوال سمجھیں، ایسا عدد جو 2 سے لے کر 9 تک سب پر تقسیم ہو، پورا ہو جائے، برابر تقسیم ہو، باقی کچھ نہ بچے۔ مثلا 2 پر آپ 100 کو تقسیم کریں 2 سے تو برابر ہوگا کہ نہیں؟ سارے بولو۔ اور اگر 3 پر تقسیم کریں 2، 4 پہ تقسیم کریں 2، 5 پہ تقسیم کریں 2، 6 پہ تقسیم کریں 2، نہیں ہوگا بھائی، کسی پہ ہوگا کسی پہ نہیں۔ اس کا سوال تھا کہ سب پہ ہو جائے۔ علی کا علم دیکھیے، فرمایا ہفتے کے 7 دن ہیں، مہینے کے 30 دن ہیں، 7 کو 30 سے ضرب دو، 7 کیا بولو 21، یہ بنے 210۔ سال کے 12 مہینے ہیں، فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، 210 کو 12 سے ضرب دو، 2520۔ یہ وہ عدد ہے جو 2 سے لے کر 9 تک کسی پر آپ اس کو تقسیم کریں، برابر تقسیم ہوگا، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عجیب اللہ نے فہم فراست عطا کی، کمال درجے کی ذہانت عطا کی۔ 3 آدمی آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے تجارت کی ہے، نفع میں 17 اونٹ ملے۔ کتنے؟ 17 اونٹ۔ آدمی 3 ہیں، ایک آدمی کا آدھا حصہ، ایک آدمی کی تہائی، اور تیسرے آدمی کا نامہ حصہ۔ ایک آدمی کا کتنا حصہ ہے؟ پہلے کا کتنا ہے؟ تو یاد تو کرو، تمہیں بھی الجبرا پڑھانا پڑ گیا۔ پہلے کا آدھا حصہ، دوسرے کا تیسرا حصہ، تیسرے کا نامہ حصہ۔ اونٹ ایسے برابر تقسیم کریں، نہ کوئی بچے، نہ کوئی بکے، نہ کوئی کٹے۔ اب 17 کے آدھے کسی کو دو تو کتنے دو گے؟ اور بولو، اونٹ یا کٹے گا یا بچے گا یا بکے گا۔ علی کا علم دیکھو، علم ریاضی کا ایک اصول ہے کہ اگر تقسیم برابر نہ ہو تو اس میں ایک عدد فرض کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اضافی عدد۔ ایک اس میں فرض کر، یہ فرض کرنے کا سب سے پہلا علم علی نے دیا۔ حضرت علی نے 17 اونٹ لائن میں کھڑے کر دیے، غلام کمبر کو کہا بیت المال سے 1 لائن کے ساتھ باندھ دے۔ اونٹ کتنے ہو گئے ابھی؟ سارے بولو جلدی جلدی۔ صدر جی وقار آپ کا کتنا حصہ ہے؟ صدر جی جی آدھا حصہ صدر جو ہے، یہ ہو وہ نہ ہو۔ بھائی صدر صاحب آپ کا کتنا حصہ؟ انہوں نے کہا جی آدھا۔ کہنے لگے چلو 18 کے آدھے آپ لے جائیں۔ کتنے چلے گئے؟ پہلے کتنے ملتے؟ نفع ہوا یا نقصان علی کے فیصلے سے؟ اور فیصلے ہم سے کراؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ دوسرے سے پوچھا حضرت جی آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مولانا منیر صاحب آپ کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا 1/3 حصہ ہے۔ تو 18 کی 1/3 6 کیا، 6 اونٹ آپ لے جائیں، 6 بولے گئے، باقی کتنے بچے اونٹ؟ حضرت حافظ صاحب، قاری سردار صاحب آپ کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا غریب آدمی ہوں، سارا دن قرآن پڑھاتا ہوں، میرے پاس کہاں سے اتنی دولت آئی، میرا نامہ حصہ ہے۔ اب 18 کا نامہ حصہ 9 دونی 18 2، تو 2 اونٹ آپ لے جائیں، 9 یہ لے گئے، 6 وہ لے گئے، 15، 2 وہ لے گئے، 17۔ جب 17 اونٹ تقسیم ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا 18ویں کو پھر پکڑ کے بیت المال میں باندھ دو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا حضرت علی کے متعلق، فرمایا اقضاہم علی، میری امت کا سب سے بڑا جج علی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی کے فیصلوں کو مانا کرو،
हमने अली से पूछा था कि कितनी रकातें पढ़ें, कहने लगे नहनु नुसल्ली खमसत तरबीहातन, हम तो 20 रकातें पढ़ा करते थे। नहीं समझो यार, ये फैसला किसका है? और जो जज का फैसला ना माने, अदालत के फैसले को कबूल न करे, कौन होता है? सारे कहो। बागियों की सजा क्या है वो मैं नहीं कहता, वो मुफ्ती होता है। भाई अजीब अजीब फैसले। एक अजीब बात है, तवज्जो करें, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। वो मसले मेरे 4 पूरे ना हुए, हजरत अली पर बातें चल पड़ी हैं। एक अजीब फैसला हुआ सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने किया। मेरी तरफ देखो, बड़ी अजीब बात है, मैं बात को खत्म करता हूं। एक आदमी ने मौत के वक्त अपने एक दोस्त को 1000 रुपया दिया। उसने कहा मेरी जिंदगी का पता नहीं, मैं मर जाऊं, मेरे ये बच्चे छोटे छोटे हैं, अपने वरसा पर मुझे एतमाद नहीं, मेरे रिश्तेदारों पर, ये पैसे तू संभाल के रखना, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को देना। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? मेरे मरने के बाद ये पैसे मेरे बच्चों को देना, ये 1000 रुपया मेरे बच्चों को देना, लेकिन ये तुझे अख्तियार है, इसमें से जितना तू चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना, बाकी तू रख लेना, यानी चलो कुछ तू भी ले लेना। अब जब वो आदमी मर गया तो वो जिसको पैसे देकर गया था उसने क्या किया, 1000 में से 900 खुद रख लिए और 100 बच्चों को दिया। अब बच्चे रोते हुए हजरत अली के पास है, हजरत हमारा फैसला करें, हम परेशान हैं, हमारा बाप इसको जायदाद देकर गया, वो 1000 से 900 खा गया है। हजरत अली ने उसे बुलाकर कहा भी ये जुल्म न कर, उनका हिस्सा दे। उसने कहा मेरे पास उसका वसीयतनामा है। आपने फरमाया क्या? कहेगा उसने मुझे अख्तियार दिया है कि जो तू चाहे वो मेरे बच्चों को दे दे, बाकी तू रख ले। तो मैं यही चाहता हूं कि उनको 100 दे दूं, बाकी मैं रख लूं, क्योंकि वो मुझे अख्तियार दे दी गया कि जो तू चाहे। हजरत अली ने फरमाया ये ज्यादती कर रहा है, ऐसा ना कर। उसने कहा आप कौन है मुझे टोकने वाले? मैं तो उसकी वसीयत में अमल कर रहा हूं। हजरत ने फरमाया तू उसकी वसीयत में नहीं अमल कर रहा, तू जुल्म कर रहा है। उसने कहा आप कैसे कहते जुल्म कर रहा हूं? आपने फरमाया उसकी वसीयत पढ़। अब उसने पढ़ा कि जो तू चाहे वो मेरे बच्चों को दे दे, बाकी तू खुद रख ले। और फिर हजरत अली को कहते थे मैं यही चाहता हूं कि जनाब मैं 900 खुद रख लूं और बाकी मैं ये चाहता हूं कि उनके बच्चों को 100 रुपए दे दूं, तो 100 रुपए उनको दे दे। हजरत अली ने फरमाया उसकी वसीयत यूं नहीं, फिर पढ़, उसमें है कि जो तू चाहे वो मेरे बच्चों को दे। अब तू कितने लेना चाहता है? नहीं समझ समझ आई कि नहीं आई? जो तू चाहे वो मेरे बच्चों को दे। अब तू चाहता है 900, ये उसके बच्चों को दे, बाकी तू रख।